اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 189 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 8واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع کا مضمون ظاہر اور باطن ایک ہو تو آدمی میدان میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر نفاق ہو تو ظاہر بات ہے ایسے شخص کا کوئی مقام نہیں۔ تو اہل ایمان کی جو تربیت ہے اس رکوع سے خاص طور پر نفاق کے حوالے سے کی جا رہی ہے، لیکن مضمون کی گہرائی اور مضمون کی دلچسپی اس آیت سے شروع ہوئی کہ اس آیت میں ایک تقوی کا ذکر اور ایک فلاح کا ذکر، کامیابی کا ذکر، یہ دونوں کو یکجا کر دیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں تقوی کے اعتبار سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ موت آنے پائے مگر تم فرما بردار ہو۔ اور ایک دوسرے مقام پر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان دونوں باتوں کو قرآن مجید نے یہاں یکجا کیا، اور ظاہر اور باطن کا فرق واضح کرنے کے لیے ایک سناریو دکھایا جا رہا ہے، ایک سین دکھایا جا رہا ہے، اور وہ سین کیا ہے کہ چاند ایک جنتری ہے، چاند ایک نظام الاوقات ہے جس سے انسانیت کی اجتماعیت رہنمائی دیتی ہے، اور سورج انسان کی انفرادی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مسلمان کی جتنی انفرادی عبادات ہیں وہ ساری سورج سے، اور جتنی اجتماعی عبادات ہیں وہ ساری چاند سے۔ قرآن مجید نے اس پیرائے میں یہ 5 چاند کا ذکر کیا، اور اس چاند کے حوالے سے جو مشرکین مکہ یا انسانیت میں جو خرافات، توہمات اور جادو اور بدشگونیاں یہ سب اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ انہوں نے یہ سوچ رکھا کہ جب چاند اپنے عروج پر ہو، یعنی 14ویں کا چاند، تو اس سے پہلے سارے سفر بھی کر لیے جائیں، بچوں کے شادیوں تاریخ بھی رکھ لی جائے، شادیاں بھی کر لی جائیں، اور اپنے سارے کام یعنی اس پیریڈ میں کیے جائیں۔ اور جب چاند جو ہے وہ غروب ہونا شروع ہو جائے، گھٹنا شروع ہو جائے، تو اس میں نہ رکھیں۔ یہ بدشگونیاں جو ہیں یہ انسان کی زندگی میں جو بے عملی پیدا کرتی ہیں انہوں نے اس چاند کے ساتھ جوڑ دی۔ پہلے اور دوسرے دن کا چاند جو ہے وہ الہلال کہلاتا ہے، اور تیسرے سے آگے بڑا چاند جو ہے
وہ کمر کہلاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے جو پہلے دن کا ہوگا وہ تو بالکل باریک ہوگا اور دوسرے دن کا بھی کچھ نمایاں ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ چڑھا ان کی زندگی متاثر ہونا شروع ہو۔ اور دیکھیے قرآن مجید نے جو رہنمائی دی ہے تاکہ اس سے نفاق ختم ہو اور اہل ایمان یکجا ہو کر میدان میں اتریں جہاں بھی اتریں۔ آدمی کی منافقت قرآن مجید نے ایک ایسی مثال سے دی کہ مکہ میں جب چاند نظر آیا اور ہر شخص حج کے لیے تیار ہو گیا، اپنے گھر کو باہر سے تالا لگایا اور بند کر دیا تاکہ ظاہرہ طور پر لوگ سمجھیں کہ گھر والے حج پہ چلے گئے۔ حج فرض ہے، لہذا اس کی فرضیت کو ادا کرنے کے لیے پورا مکہ، اب وہ زیادہ فاصلے پر تو نہیں ہے، ذرا کوئی چیز بھول گئے یا کوئی کام یاد آ گیا تو پھر سیدھے دروازے سے دروازہ کھول کر اندر داخل نہیں ہوئے، اپنے گھر کے بیک ڈور سے دیواریں پھلانگ کر آئے۔ اب یہ اس منافقت کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے نہیں جانا حج پہ، کسی وجہ سے حج نہیں کرنا، تو یہ عمل تو نہ کرو کہ ظاہر میں تم نے تالا لگایا ہوا ہے اور اندر روٹیاں پک رہی ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ دکان کے اوپر بورڈ کچھ لگا ہوا ہے اور اندر سودا کچھ بک رہا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے داڑھی ہے، پگڑی ہے، لباس ہے، لیکن بے نمازی ہے۔ اس کے لیے تو ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی کہ ایک پرندہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے التجا کی کہ یہ جو شخص آ رہا ہے یہ بظاہر تو سادھو لگ رہا ہے اور میں اپنا چارہ بے دھیان زمین پہ بیٹھا ہوتا ہوں اور یہ میری طرف دیکھ کر اپنے چوگے میں سے، اپنے لباس سے تیر کمان نکالتا ہے اور نشانہ لینے بیٹھتا ہے۔ اگر یہ شکاری ہے تو تیر کمان نمایاں لے کے آئے تاکہ میں چکنا رہوں، اور اگر یہ سادھو ہے تو پھر سادھو بن کے رہے۔ اس نے اپنے لباس میں جو شکاری کا ایک روپ دھار رکھا ہے، یہ اس کا ختم کرنا ہے۔ اب یہ جو بات ہمارے سامنے آئی، قرآن مجید نے اس حج کے دوران کی بات کی۔ اب اگر روان ترجمہ سنیں تو بات مزید نکھر جائے گی۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دیکھیے یہ قرآن مجید میں یسألون ایک طریقہ تعلیم ہے، قرآن مجید میں 14 بار آیا کہ وہ سوال کرتے ہیں اور آپ جواب دیں۔ جس طرح اور طریقہ تعلیم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر۔ تو یہ طریقہ تعلیم ہے جس سے امت کو ایک رہنمائی دی جا رہی ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں یہ ایک جنتری ہے، یہ نظام الاوقات ہے، للناسی واسطے لوگوں کے، والحج اور حج کے ایام کے لیے۔ ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ گھروں کو یا گھروں میں داخل ہو جاؤ، من ظہورها اس کی بیک سے، اس کی پشتوں سے، ولکن البر من اتقی، اور لیکن نیکی تو یہ ہے کہ تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا خوف ہو دل میں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ اپنے گھروں کو، من ابوابیہ اس کے دروازوں سے۔ حج کے ایام شروع ہو گئے، باہر سے آپ نے تالا لگایا، کوئی کام یاد آ گیا، تالا کھول کے اندر آ جائیں؟ نہیں، تالا اس لیے نہیں کھولا کہ کہیں یہ بات مشہور نہ ہو جائے
کہ یہ حج کے لیے نہیں ہے. تو یہ بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ نفاق ختم ہونا چاہیے. اگر نفاق ختم ہو جائے تو آدمی کی زندگی ایک دلیرانہ زندگی ہوتی ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.